علامہ الحوتی فرماتے ہیں کہ وہ جن کہنے لگا کہ میں ایک انسان عورت پر عاشق تھا، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر دیوانہ اور عاشق ہو جاتا تھا، اور ہر وہ عورت جس کے بال اور جسم کھلا ہوتا تھا جوان ہوتی تھی، اور ہر وہ عورت جو کھلا جسم، کھلے بال، برہنہ بدن، برہنہ لباس، نماز تسبیح کی توفیق نہیں، میں اس پر ضرور عاشق ہوتا تھا، اور ہم سب جن اس پر عاشق ہوتے ہیں، پھر ہم اس سے اپنے زواجی تعلقات زبردستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے گھر میں ہم جھگڑے کرواتے ہیں، میاں بیوی میں ناچاکیاں کرواتے ہیں، اولاد کی نافرمانیاں پیدا کرتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں، نقصان کرواتے ہیں، ہر چیز خراب کرتے ہیں، ان کو الجھاتے ہیں تاکہ ان کو سکون نہ ملے، اگر سکون ملے گا تو ہمارے کام کے قابل نہیں رہیں گی، اور ایسی لڑکیاں اور عورتیں ہمارا ترنے والا ہوتی ہیں۔ وہ جن کہنے لگا میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے، اور میرے پاس قرآن پاک ایک ایسی آیت ہے جس کو میں پڑھ کر جس پر پھونک مارتا تھا وہ عورت میری دیوانی ہو جاتی تھی، اور اس نے وہ آیت قرآن پاک کی مجھے بھی بتائی جو میں عام طور پر نہیں بتانا چاہتا کہ لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے۔ پھر اس جن کو نصیحت کیسے ہوئے؟ افریقہ کے غار کے اندر ایک مسلمان انسان بزرگ رہا کرتے تھے جو اپنی تسبیح پر ہر وقت صرف اور صرف اللہ الصمد پڑھتے تھے، اور بہت اونچی آواز میں پڑھتے کہ پہاڑ بھی دہل جاتے تھے، اور صرف نماز کے اوقات میں باہر نکلتے، اور چند انسان موجود ہوتے جو ان کی زیارت کے لیے آتے، نماز کی جماعت کر کے وہ بزرگ پھر غار میں چلے جاتے، مختصر سا کھاتے پیتے ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں ایک انسان عورت کو اٹھا کر وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کے اللہ الصمد نے مجھے آگے نہ جانے دیا، مجھ پر غشی سی طاری ہو گئی، آخر میں رک گیا، اس عورت کو میں نے وہاں بٹھا دیا، وہ بے ہوش تھی، میرا اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ تھا، لیکن اس بزرگ کے اللہ الصمد کے نعرے اور وجدان نے مجھے دیوانہ کر دیا، میں اس کو سننے بیٹھ گیا، جو سنتا جاتا تھا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا گیا، 3 راتیں اور 4 دن میں مسلسل اسی وجدان میں بیٹھا رہا اور اللہ الصمد سنتا رہا، آخر مجھے ہوش آیا اور مجھے احساس ہوا میں زندگی کی جن راہوں پر چل رہا ہوں وہ راہیں بہت غلط ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس عورت کو واپس چھوڑاؤں، مسلمان عورت انسان تھی، اس کو واپس اس کے گھر چھوڑ کر اس بزرگ کی غار کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک دن بزرگ عصر کی نماز کے بعد غار سے نکلے اور مجھ پر نظر پڑی، میں نے ان کے قدم بوسی کی، ہاتھ پاؤں چومے، مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے رو رو کر اپنی بات بیان کی، فرمانے لگے نماز کے بعد بات کریں گے۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، میں نے نماز نہ پڑھی، حالانکہ میں باوجداد سے مسلمان ہوں، لیکن غلط راہوں پر بہک گیا تھا۔ انہوں نے مجھے نماز کا بھی نہ کہا۔ نماز کے بعد وہ مجھے غار کے اندر لے گئے، ایک ٹوٹی چٹائی بچھی ہوئی تھی، ساتھ ایک پانی کا گڑا پڑا ہوا تھا، اس پر مٹی کا پیالہ تھا اور ایک بہت پرانا قرآن پاک ساتھ پڑا ہوا تھا، اور 2 کھانا کھانے کے لکڑی والے برتن تھے اور ایک سیاہ رنگ کی چادر، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس غار میں۔ اور میں نے دیکھا کہ غار میں سانپ آ رہے تھے، جا رہے تھے، ان بزرگ سے ان کو کچھ خوف نہیں تھا۔ آخر میں نے ان کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی داستان بیان کرتا رہا، روتے روتے توبہ کی، ایمان کی تجدید کی۔ اس کے بعد وہ فرمانے لگے ایسا کرو، تم سارا دن یا کہارو پڑھو، تیرے اوپر جادو ہے اور تیرے اوپر شیطانی چیزوں کی سخت نظر بد اور سخت اثرات ہے، تو بس سارا دن یا کہارو پڑھا کر۔ میں نے ان سے کیا حضرت مجھے اللہ الصمد کی اجازت دیں؟ فرمایا نہیں، یہ اجازت ابھی نہیں دے سکتا، تو یا کہار پڑھا کر۔ کہنے لگا میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کیا، اور یا کہارو ایک دن کے اندر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا، بس اس کے بعد زندگی کے دن رات بدلنا شروع ہوئے، پھر میرے اوپر یا کہارو کے کمالات کھلے کہ ساری کائنات کو جو بھی حفاظت کا سامان ملتا ہے وہ یا کہارو کی برکت سے ملتا ہے، اور ساری کائنات پر جتنے بھی شرور، آفات، بلیات مختلف شکلوں میں ہٹتی ہیں وہ یا کہارو کے ویسے ہٹتی ہیں۔ کہنے لگے یا کہارو کے وہ کمالات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ پھر اس جادوگر جی نے اپنا آزمودہ عمل بتایا تو جس کے بتانے کے لیے وہ میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے اگر گرمی ہے تو کچا برتن، پراز یا کوئی لوہے کا تھال نما برتن لے کر چارپائی پہ بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤنڈ بولیں، پانی ٹھنڈا ہو، اور اگر سردی ہو تو گرم پانی میں پاؤنڈ بولیں۔ پاؤنڈ بولنا بہت ضروری ہے، اور باوضو بیٹھ کر آپ 1100 بار یا کہارو پڑھیں۔ تصور کریں جس گناہ سے، جس جادو سے، جس عیب سے، جس بدکاری سے، شراب جوئے سے نجات چاہتے ہیں یا کسی کو دلانا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا صبر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر ہو کہ قبلہ رخ بیٹھ کر پانی روز بدلنا ہے، اس پانی کو گرا دیں، اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 71 دن، 91 دن آپ پڑھیں، صبح شام پڑھنا چاہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا جادو، اثرات، بندش، کالی دنیا، کالے اثرات، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے میں جنات کو یہ چیزیں اکثر بتایا کرتا ہوں۔ ایک جن آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے بدن کو سیاہ کر دیا ہے۔ اسے یا کہارو کا یہ پانی والا عمل بتایا اور سختی سے کہا اس پانی کو استعمال نہیں کرنا، نہ پانی کوئی گھر والا استعمال کرے، کیونکہ سارا جادو سر سے نکل کر پاؤں اور پاؤں سے نکل کر پانی میں چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی سخت بیمار ہے، سخت مریض ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، وہ پانی میں پاؤں رکھ کر یا کہارو کا عمل کرے، اور ساری بیماری، سارے روگ، ساری تکلیف جسم سے نکل کر پانی میں جاتی ہے۔ جب سے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس پانی کو نالی میں یا کہیں پھینک دیں۔